اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیہ والصلاۃ علی اہلہ اما بعد۔ عزاداران سید الشہداء، ایام عزا چل رہے ہیں، مسلسل ذکر امام علی مقام ہو رہا ہے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور مدینہ چھوڑنے کے بعد دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم امن کے علمبردار ہیں، جنگ کی ابتدا ہم نہیں کریں گے، ہم امن قائم کرنے کے لیے اپنے وطن عزیز کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری وجہ سے مدینہ رسول کی توہین ہو۔ اگر امام مدینہ میں رہتے اور وہاں شہید ہو جاتے تو دنیا یہی کہتی کہ وہ رسول کا شہر کہ جس کا خود رسول احترام کرتے تھے، اس شہر میں حسین شہید ہو گئے، اس شہر کی حرمت پامال ہو گئی۔ لہذا امام نے مدینہ ترک کیا، اور ترک کرنے کے بعد عازم مکہ ہوئی۔ مکہ وہ شہر ہے کہ جو جہاں امن ہے سب کے لیے، چاہے انسان ہو چاہے حیوانات ہوں، سب کو وہاں امن ہے۔ امام اس لیے مکہ آئے تھے تاکہ دنیا کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ میں امن چاہتا ہوں، لہذا دارالامن میں آیا ہوں۔ امام مکہ آئے، سب لوگ جمع تھے، لیکن امام کی یہ حکمت عملی تھی کہ امام نے کسی سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ مجھ سے مطالبہ بیعت کیا گیا ہے، میں یزید کے خلاف قیام کر رہا ہوں، یا میں یزید کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں۔ اگرچہ مکے میں ساری دنیا کے مسلمان جمع ہو چکے تھے، اگر امام چاہتے تو لوگوں کو جمع کرتے، جمع کرنے کے بعد کوئی جلسہ کرتے اور اس میں یہ بات رکھتے کہ یہ بتاؤ مسلمانوں، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، مجھ سے مطالبہ بیعت ہو رہا ہے۔ اگر امام مسلمانوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے تو کیا مسلمان امام حسین کا ساتھ نہ دیتے؟ یقیناً ساتھ دیتے۔ ایک مجمع جمع ہو جاتا ہے امام کے ساتھ اور امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہو جاتے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر امام مکے میں یزید کے خلاف کوئی جلسہ کرتے یا لوگوں کو جمع کرتے اور یزید کے خلاف ورغلاتے، لوگوں کو آمادہ کرتے اس کے خلاف، تو یزید کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ چونکہ فرزند رسول نے میرے خلاف مکے میں تحریک چلائی تھی، میرے خلاف لوگوں کو جمع کیا تھا، میرے خلاف جلسے کیے تھے، وہ معاشرے میں امنی پھیلا رہے تھے، اس لیے میں نے حسین کو قتل کیا۔ امام نے کہا نہیں، میں یزید کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلاؤں گا، میں کوئی آواز نہیں اٹھاؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں امن کا علمبردار ہوں۔ چنانچہ کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ جب امام حج ترک کر کے چلے ہیں تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امام فرزند رسول حج جیسی عظیم عبادت چھوڑ کر مکہ جا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین کے سامنے یہ حالات ہیں۔ چنانچہ جب امام چلے ہیں وہاں سے اور ایک منزل پر پہنچے تو امام نے دیکھا کہ کافی زیادہ تعداد میں لوگ ساتھ ساتھ ہیں۔ اب یہاں سے امام کی حق گوئی دیکھیے کہ جب امام کے ساتھ مجمع زیادہ ہوا تو عام کوئی سیاسی انسان ہوتا تو وہ خوش ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ ہو گئے، مارکے میں جنگ میں زیادہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن امام اس کثرت سے خوش نہیں ہوئے، بلکہ امام نے قافلے کو روکا، اور روکنے کے بعد حق بیانی، حق گوئی، صاف گوئی کہ مقصد واضح ہو جانا چاہیے سب کے سامنے، کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب ہم کو معلوم نہیں تھا، اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ جان قربان کرنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ نہ آتے۔ امام نے فوراً تقریر کی، خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں میں جا رہا ہوں، میں حکومت حاصل کرنے نہیں جا رہا ہوں، میں مال و دولت جمع کرنے نہیں جا رہا ہوں، میں اقتدار حاصل کرنے نہیں جا رہا ہوں، میرے ساتھ وہی چلے کہ جو جان قربان کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں کیا صاف گوئی ہے امام کی۔ امام نے کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا کہ بعد میں یہ کہے کہ اگر امام نے ہمیں بتایا ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ نہ آتے۔ امام نے بات واضح کر دی کہ میں جان قربان کرنے جا رہا ہوں، اب جو میرے ساتھ جان قربان کرنا چاہتا ہے وہ چلے۔ جب امام نے یہ بات واضح کی
تو جو لوگ غلط فہمی کا شکار تھے وہ وہاں سے امام کو ساتھ چھوڑ کر واپس آ گئے۔ جب مجمع کم ہوا تو اگر کوئی عام حاکم ہوتا تو وہ رنجیدہ ہوتا، مضطرب، پریشان ہوتا کہ لوگ میرا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن یہ الہی نمائندے تھے، اللہ کا شکر ادا کیا، پروردگارا تیرا شکر ہے، اب میرے ساتھ خالص افراد ہیں کہ جو تیری راہ میں جان قربان کرنے والے ہیں۔ امام مجمع کے کم ہونے سے پریشان نہیں ہوئے، بلکہ امام خوش ہو رہے تھے کہ خالص افراد ہیں، ایسے خالص افراد ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن ان کے پائے سواک میں ذرہ برابر لغزش نہیں آ سکتی۔ بس جب یہ مجمع امام کو مل گیا تب امام وہاں سے چلے، تو امام نے بالکل یہ بات واضح کر دی کہ ہم جو ہیں وہ حکومت حاصل کرنے نہیں جا رہے ہیں، اقتدار نہیں حاصل کرنا ہے، بلکہ ہمیں امن قائم کرنا ہے، معاشرے میں سکون قائم کرنا ہے۔ اب اس امن کو قائم کرنے کے لیے کتنی بھی بڑی قربانی کیوں نہ دینا پڑے، انسان کو آمادہ اور تیار رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔